रिहा करो, रिहा करो, अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मिन्नतें करें या तरले करें, बात तो आपको इमरान खान से करना पड़ेगी। सरप्राइज बयान है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह बयान इस वक्त क्यों आया, इससे पहले भी आ सकता था। इस वक्त आने का मतलब क्या है? कहीं यह तो नहीं है कि किसी पॉइंट के ऊपर इमरान खान से बात हो सकती है। बयान किसने किया दिया है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा साइफर केस के अंदर आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। समाअत में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। समाअत शुरू होने से पहले, खत्म होने के बाद क्या हुआ, उस दौरान क्या हुआ, कैदी नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार के नारे कहां कहां लगते रहे, कितने अराकीन कौमी असम्बली ने उसमें शिरकत की, सूबाई असम्बली ने शिरकत की नहीं की, कौन वहां पर सोता रहा, ये तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। मुराद सईद साहब आज आने थे पेशावर हाई कोर्ट। इतला ये भी थी कि हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाए, लेकिन ना पहुंच सके। कब तक आएंगे, किसने कहा कि वो जल्द मंजरेआम पर आने जा रहे हैं, ये डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब, मोहम्मद मालिक साहब, इरशाद भट्टी साहब और बड़ी बड़ी शख्सियात जो सहाफत से वाबस्ता हैं, उनके क्लेम्स और हालिया क्लेम्स में फ़र्क है, लेकिन अभी भी बड़े क्लेम कर डाले हैं। वो क्या है, नवाज शरीफ को किस तरह आईना दिखाया, ये डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा। अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। टॉप स्टोरी, पहली टॉप स्टोरी ये है कि आज इमरान खान साहब की साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तकरीबन साइफर केस को उड़ाकर रख दिया। वो जो पॉइंटर्स थे, वो पॉइंटर्स मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कौन कौन लोग शरीक हुए आज की समाअत के अंदर, उनके नाम लेना जरूरी है। बैरिस्टर गौहर खान, अलीमा खान साहिबा, असद कैसर साहिब, खालिद खुर्शीद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, सीमाबिया ताहिर, साहिबजादा हामिद रजा, नईम हैदर पंजोता, शेर अफजल खान मरवत, जैन कुरैशी, कमल शौजेब, फैसल जावेद खान समेत मुतअद्दिद रहनुमा इसके अंदर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों और ज़िलों से आए MNAs और MPs भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहे। कारकुनान की बड़ी तादाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रही और इमरान खान के हक में नारेबाजी करती रही। इस मौके पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के रिमार्क्स थे। अच्छा, वकील ने क्या दलाइल दिए और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने किस तरह साइफर को केस को अपने रिमार्क से उड़ाया, कुछ तफसीली पॉइंटर्स हैं, सुनने वाले हैं। और आगे सरप्राइज बयान की भी मैं बात करूंगा, वो आपने देखना है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर मीटिंग में साजिश तैयार करने का इल्जाम लगाया गया। जिस जलसे में तकारीर की गई वो 27 मार्च को हुआ। जिस मीटिंग में साजिश तैयारी का इल्जाम है वो 28 मार्च को हुई। ये दिलचस्प है, तकरीरें पहले हो गई और साजिश बाद में तैयार हुई है। सलमान सफदर ने दलाइल दिए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर केस में इमरान खान पर आयद चार्ज पढ़कर सुनाया गया। शाह महमूद कुरैशी पर सिर्फ मुआवनत नहीं, साजिश और इश्ताल अंगेजी का इल्जाम भी लगाया गया और शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ 4 लाइनों पर 10 साल कैद का फैसला सुनाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर, वकील शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान पर साइफर को गैर कानूनी तौर पर पास रखने का इल्जाम भी लगाया गया। यह भी सलमान सफदर की दलाइल में से एक दलील थी। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया और गफलत भी करार दिया। ये दोनों इल्जाम कैसे हो सकते हैं, जानबूझकर किया होगा या गफलत होगी, इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस वक्त क्या कहा? आपके बकौल इस सियासी तकरीर पर इमरान खान और शाह साहब को 10 साल कैद हुई, ये बहुत ज्यादा हैरान कुन है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के रिमार्क्स से। अच्छा, आगे भी मजीद भी बातें हुई, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया? इस पर वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने कहा कि नहीं दिखाया गया। प्रोसिक्यूटर साहब, फिर हमें कैसे पता चलेगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई और बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल को कल तक पेश करने का, मजीद दलाइल पेश करने का वहां पर कहा कि वो कल मजीद दलाइल पेश करेंगे इसके ऊपर। तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कमाल ही कर डाला, कमाल कर डाला।
میں کہتا ہوں کہ آج لگتا ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی آپسی مشاورت ہوئی اور اگلے 2-3 دن کے اندر کوئی چیز نکل کر سامنے آئی تو ہو سکتا ہے کیس کو فارغ ہی کر دیا جائے، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، ظاہر ہے میٹر سب جوڈس ہے، یہ دلائل سے جو چیز اخذ ہو سکتی ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب سیکنڈ ٹاپ لیڈ ہم شامل کرتے ہیں، سرپرائز سٹیٹمنٹ۔ جناب ویسے تو بہت دفعہ بہت سارے نون لیگی سیاسی رہنماؤں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب یہ صاحب نون لیگ کے اندر نہیں ہے، ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے۔ I'm talking about the former Prime Minister of Pakistan Mr. شاہد خاقان عباسی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منتیں کریں یا ترلے کریں، آپ کو بات تو عمران خان صاحب سے کرنا پڑے گی، اور یہ بات ہم عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، ہم سب کے سب صحافی حضرات بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خان صاحب کے ساتھ بات کرنا پڑے گی۔ اچھا، انہوں نے ایک اور چیز بڑی کہی کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ سیٹیں ساری تحریک انصاف کی تھیں جو نون لیگ کو ملی ہیں، تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اس صورتحال کے اندر ایسی شخصیت کو جس کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے اس کا مینڈیٹ چوری کرنا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ غلط بات ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے جملے ہیں۔ بہرحال اٹر ڈسگریس نہیں ہے باقی لوگوں کی طرح، ایٹ لیسٹ اتنی گریس تو ہے کہ آپ حق اور سچ کے درمیان جو چیز حائل ہے اس کو توڑ کر سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اب ذرا آگے آ جاتے ہیں۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں نواز شریف جیل میں تھے، بڑا غور سے سننے والی بات ہے۔ نواز شریف جب جیل میں تھے تو جنرل باجوہ ایک ایجنسی کے اسٹیشن کمانڈر کے ذریعے ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ نواز شریف جب جیل میں تھے تو جنرل باجوہ صاحب رابطے میں تھے نواز شریف سے۔ جنرل باجوہ نواز شریف سے ہمدردی رکھتے تھے کیونکہ انہیں نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا۔ یہ نجم سیٹھی کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ تو بڑا امپورٹنٹ یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھیں گزشتہ 2 دن پہلے ایک ویلاگ کے اندر کہ یہ جتنے بھی صحافی آپ کو اس وقت شفٹ مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان یہ سٹیٹمنٹس عمران خان کے فیور میں تو جا رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کو فیور کر رہے ہیں، وہ اس لیے وہ نواز شریف کو ڈس فیور کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کو کہ بھائی آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کو بنایا گیا، آپ بن نہیں سکتے تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اچھا، دوسرا اہم بیان سہیل وڑائچ صاحب کا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سہیل وڑائچ صاحب وہ کہتے ہیں تزادستان میں ہر وزیر اعظم کو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑتی ہے۔ تزادستان میں ہر وزیر اعظم کو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑتی ہے، کیا یہ ہماری غلطی نہیں ہے؟ جس قوم کے پاپولر لیڈر جیلوں میں ڈالے جائیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ تو یہاں پر یہ والا سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کو فیور کر رہا ہے اور ادھر نون لیگ کو ڈس فیور کر رہا ہے کہ آپ کے دور حکومت کے اندر یہ والا سین ہو چکا ہے، تو آپ سوچیں کہ قوم کیسے ترقی کرے گی۔ اب اگلا سٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں۔ اگلا سٹیٹمنٹ محمد مالک صاحب بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، نواز شریف صاحب کے دور کے اندر ایک وقت میں ٹیلی ویژن یعنی سرکاری ٹیلی ویژن کے سربراہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں دانستہ کیا گیا یا نادانستہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا سیاسی قد بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ سمجھیں آپ بات، دانستہ کیا گیا یا غیر دانستہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب کا سیاسی قد بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ یہ محمد مالک صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے یعنی اس وقت شاہد خاقان تھے، اس وقت دور حکومت کے اندر ایم ڈی پی ٹی وی تھے، وہ اب یہ والی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا 2 دن پہلے والا ویلاگ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ اور سٹیٹمنٹ شامل کر لیتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ویری امپورٹنٹلی وہ کہتے ہیں 8 فروری کو عمران خان کے ووٹر نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے سسٹم کو۔ اعتزاز احسن صاحب، لوگ آئے خاموشی سے ووٹ دیا اور چلے گئے، جب ان لوگوں نے ڈبے کھولے تو ان کے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ یہ دیکھیں گریس ہے، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل گریس اینڈ ایتھکس کے اوپر کاربند رہنے والی سیاسی شخصیات۔ یہ وہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے پوری زندگیاں گزار دی ہیں سیاست کے اندر، سینیٹر رہے، ایچسونین ہیں۔ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا ایک آئین اور قانون کے حوالے سے ایک بڑا قد ہے، بڑی شخصیت ہیں۔ وہ جب یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں تو ایڈمیٹنس پھر ہر جگہ پر ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے، بدقسمتی یہی ہے۔ اچھا، اب ذرا کیسے کر لیتے ہو یار پہ میں کچھ تبرہ کرنا چاہوں گا۔ یہ جناب فیصل بارڈر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں زرداری صاحب کے بیٹے جیسا ہوں۔ میں تو کہتا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ دا واسطہ یار، تو دھوئیں نکل گے، سڑ کے سواہ ہو گئے ہوں گے جس کو تم کہہ رہے ہو یار، جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، کیسے کر لیتے ہو یار، سڑ کے سواہ ہو گئے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ شہباز شریف صاحب لیکچر سنیے۔ تعلیم ہی ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ واہ 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 واہ
اللہ اکبر, آپ کو پروفیسر نہ رکھ دیا جائے. او اچھا, آئنسٹائن, نو, اسٹیفن ہاکنگ, کھاوین اینڈ بھاکنگ, بس یہ چل رہا ہے اس ملک. کیسے کر لیتے ہو یار, ظالمہ, کوکا کولا پلا دے. بھلے, اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. آگے ہنا پرویز بٹ صاحبہ, ماشاء اللہ اتنی کیئرنگ وزیر اعلیٰ آج تک نہیں دیکھی. اچھا میں اس پہ ایک دو کامنٹ کرنا چاہوں گا یار. اگر کوئی بچہ ہے کلاس کے اندر فیل ہو جائے, ٹھیک, اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیا جائے. فیل ہوا پیپرز کی وجہ سے بھی اور ڈس رسپیکٹ کی وجہ سے بھی. اگلی کلاس میں جا کر وہ تمام کلاس فیلوز کے ساتھ بڑا اچھا ہو جائے اور ٹیچر کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر مل رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا وہ کلاس میں فیل ہونے کے بعد دوسری کلاس میں پروموٹ کیا جانا لیجٹمیٹ تھا. نہیں تھا نا. اسی طرح سے اگر کوئی مینڈیٹ لے جائے کسی کا اور اس کے بعد اس کو کسی پوزیشن پہ بٹھا دیا جائے, تو یہ والی جو اتھلائندہ آڑیاں جانیاں, یہ کیا اس سے ان کی پوزیشن جسٹیفائی یا لیجٹمیٹ ہو جاتی ہے؟ میرا سوال ہے, کسی کو برا لگتا ہے تو لگے معذرت کے ساتھ, بھلے تو بھلے. اچھا وہ بھلے والے نے رات کو بڑا کام کیا. رات میں نے وہ چھوٹی سی ایک ایپیسوڈ کا کلپ دیکھا ہے, وہ اس میں کہتا ہے کہ سائیں آپ نے تو پورا صبح کھا لیا تھا. ہائے بھلے, پورا صبح کھا لیا تھا, میں شاید پہلا بندہ ہوں گا جو آپ کے پیسے کھا رہا ہوں گا. کمال. تو بہرحال سائیں کی تشریف بھی سائیں اور فرمائش بھی سائیں. تو یہاں پر معاملہ دوسرا ہے. پنجاب میں بھی سائیوں کی حکومت ہے, وفاق میں بھی سائیوں کی حکومت ہے. اب سائیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جڑے ہیں کہ سائیں ہونا شروع ہو گئی. یہ پبلک کی 147% سوئی ناردرن گیس کمپنی بڑھا سکتی ہے گیس کی قیمتیں. بجلی کی قیمتیں آلریڈی انکریز ہو چکی ہیں. ایک اور جھٹکا 4-5 دن بعد پھر آنے جا رہا ہے, 15 تاریخ سے, 1 تاریخ سے, ٹھیک. اور پھر اس کا نیکسٹ جو فیز ہوگی, ٹیکس نیٹ کے اندر ریل اسٹیٹ کو اور جب زراعت کو شامل کر لیے, بڑا اچھا ہے ٹیکس دینا. جو بجائی کر رہا ہوگا مر رہا ہوگا, جو کٹائی کر رہا ہوگا مر رہا ہوگا, اس کی اپنی دھلائی ہو رہی ہوگی, تو وہ کیا پروڈکشن کرے گا اور کیا اس میں سے نکلے گا. حالات بڑے خراب ہیں. میل فاروقی اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.